صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی حاضر القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی، اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمد ہونے کے ناطے سے میری اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں دین اسلام کے فروغ کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول نے لگائی ہیں، جو مجھے اور آپ کو ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ جو مسلمان، جو بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، یقیناً اسے اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرمائیں گے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں دعوت دین کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ وہ مجھے اور آپ کو حق سچ سننے سمجھنے کے بعد اپنی رحمت سے صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا چوتھا پارہ اور پارے کی سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، اور اس سورہ کی آیت نمبر 104 میں نے اپنے خطبہ میں تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَقُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں وَلْتَقُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہر وقت موجود رہنی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی کے راستے سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یہ کام کریں گے اللہ انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا۔ یعنی دعوت دین کا جو کام ہے، دین کے فروغ کے لیے جو انسان اعمال کرتا ہے، اس میں محنت اور کوشش کرتا ہے، اسے اللہ کی طرف سے کامیابی کی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ اور یہ کام انبیاء کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے۔ پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ کام اللہ نبیوں سے، اپنے رسولوں سے لیا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، حق بات کا انہیں حکم دیتے تھے، اور برائی سے، گناہ سے انہیں روکتے تھے۔ معاشرے کی اصلاح کا بیڑا انبیاء اور رسل کی ڈیوٹیوں میں شامل تھا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ نبوی زندگی میرے اور آپ کے سامنے ایک بہترین آئیڈیل کے طور پہ، اسوہ حسنہ کے طور پہ موجود ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ایک کر کے اللہ کے دین کے لیے ہمہ وقت محنت اور کوششیں کی۔ دعوت دین کا کام کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی تکالیف برداشت کی۔ اگر میں یہ کہوں کہ تمام جملہ انبیاء کی تمام تکالیف کو اور ان کی پریشانیوں کو اور ان کی آزمائشوں کو اکٹھا کیا جائے تو یقین مانیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد پہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں یہ ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جرم صرف یہ تھا، قصور صرف یہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ لوگوں کو حق بات کی طرف بلاتے تھے اور باطل راستوں سے روکتے تھے۔ ایک رب کی دعوت دینے کی وجہ سے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کی وجہ سے اپنے کیا بیگانے کیا سب دشمن بن گئے۔ گھر بار چھوڑنا پڑا، جسم لہو لہان کروانا پڑا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دندان مبارک شہید کروانے پڑے۔ اب یہ ساری نبی کی زندگی کو دیکھیے، اس میں اللہ کے نبی کا جرم کیا تھا؟ یہ سارے ظلم و ستم کے پہاڑ کس وجہ سے اللہ کے نبی کے اوپر توڑے گئے؟ صرف ایک ہی کام تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے۔ اور یہ دعوت دین کا جو کام ہے یہ اللہ انبیاء رسول سے لیا کرتا تھا۔ پیارے نبی کا یہ کام اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے چلے جانے کے بعد، رحلت فرما لینے کے بعد، یہ کام اب قیامت تک کے لیے مجھ سے اور آپ سے لیا جانا ہے۔ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم الرسل خاتم الانبیاء ہے، تاجدار ختم نبوت ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، لیکن وہ نبیوں والا عظیم کام، دعوت اللہ کا کام، دعوت دین کا کام جو اللہ انبیاء اور اپنے رسول سے لیا کرتا تھا، وہی کام مجھ سے اور آپ سے لیا جانا ہے اور لیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کام کے لیے امت محمد کو منتخب کر لیا۔ اسی سورہ کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو، اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تمہاری یہ والی جو کام، یہ والی جو ڈیوٹی ہے تمہاری، یہ جو تمہارا عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امتوں میں سے امت ہو، سب سے شاندار گروہ ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے ہو، کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور انہیں برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ کام جب تک تم کرتے رہو گے اللہ تمہیں تمام امتوں پہ فضیلت بھی عطا کرے گا، فوقیت بھی عطا کرے گا، یہاں دنیا میں اللہ تمہیں عزتوں سے، رفتوں سے اور بلندیوں سے بھی نواز دے گا۔ یہ کام امت محمد کا اللہ کی طرف سے لگایا گیا ہے، یہ ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی لگائی ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسا گروہ ہر وقت موجود ہونا چاہیے، کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے ہر وقت۔ ساری امت یہ کام نہیں کر سکتی ہے تو کم از کم ایک ایسی جماعت رہنی چاہیے۔ اب ہر بندے کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنی جہاں تک اس کی کیپیسٹی ہے، جہاں تک اس کا اثر رسوخ ہے، جہاں تک وہ پیغام پہنچا سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، دعوت دین کا فروغ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس کی ترویج کرنا، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا، یہ میری اور آپ کی ڈیوٹیوں میں ایک اہم ترین ذمہ داری ہے، ایک اہم ترین ڈیوٹی ہے۔ لیکن آج یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم باقی تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے کرنے والے کام ہیں ہم ان سے بہت پیچھے چلے گئے۔ جو اصل کامیابی کا راستہ تھا ہم اسے چھوڑ کر
اور راستوں کے راہی بن گئے اور وہاں پہ کامیابی تلاش کر رہے ہیں. ساری محنت کرنے کے باوجود، کوششیں کرنے کے باوجود، دن رات ایک کرنے کے باوجود راستے کا انتخاب غلط ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کامیابی ہمارا مقدر نہیں بنا، کیونکہ جو اصل کامیابی کا راستہ تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے. وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایسی امت ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے تھا جو خیر اور بلائی کا حکم دیتا. اب میرے معاشرے کا جو سب سے بڑا اس وقت تقیہ کلام بنا ہوا ہے نا، سب سے بڑا جو جملہ اس وقت فیمس ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ٹاپ ٹرینڈ جو بنا ہوا ہے، اور چھڈو جی جتھے کوئی لگا لگا رہنا، منو کی لگے، کوئی کام اچھا کر رہا ہے کرے، نہیں کرتا مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. کبھی سوچئے، آپ غور کیجئے، ہم نے ایسا کبھی سوچا، غور کیا اس بات کے اوپر؟ یہ کام تھا ہمارا، یہ ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے اللہ کی طرف سے. پیارے پیغمبر نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا انی ولو آیا، میرا پیغام اگر تم تک پہنچ جائے، ایک آیت بھی تمہیں مل جائے، میری ایک حدیث بھی تم تک پہنچ جائے، تمہارا میری امت ہونے کے ناطے سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ اس پیغام کو اگلے بندے تک پہنچاؤ. بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تم تک پہنچتی ہے تو اسے کسی دوسرے تک پہنچاؤ. جہاں تک تمہاری کیپیسٹی ہے، جہاں تک لوگ تمہاری بات سن سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا تک پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ تم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، ان لوگوں تک جو تمہارے حلقہ احباب میں آتے ہیں، جو تمہارے اثر و سوق میں آتے ہیں، جو تمہاری بات کو سن لیتے ہیں. کم از کم ان تک حق کا پیغام پہنچانا یہ میری اور آپ کی ڈیوٹیوں میں اہم ترین ڈیوٹی ہے. لیکن آج ہم یہ کام نہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو جی، ہمیں اس سے کیا لگے، ہم اس کام میں نہیں پڑھ سکتے، ہمیں بحث نہیں چاہیے، ہمیں تنقید نہیں چاہیے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اختلاف نہیں چاہیے، ہم لوگوں کے ساتھ دشمنی مول نہیں لے سکتے. دیکھیے کیسا وہ بندہ ہے جسے اللہ کے لیے کوئی بندہ اپنا دشمن بنا لے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچا رہا اور کوئی اس سے دشمنی کر لے. یہ کیسی سعادت کی زندگی ہے، یہ تو انبیاء کی سنت ہے. اسے تو اللہ نے ایک بہترین انسان بنا لیا ہے کہ جسے لوگ صرف اس لیے اس سے دشمنی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، وہ لوگوں تک حق کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور اس وجہ سے لوگ اس کے دشمن بن گئے ہیں. یہی کام تو لوگوں نے انبیاء اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے. آپ تو ایک بہترین شاندار بندوں میں شامل ہو گئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَقْبَلَ الْإِيمَانِ. 4 کام بتائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جو بندہ یہ 4 کام کر لیتا ہے اسے میرا یہ پیغام پہنچا دو، اسے یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اسے کامل مومن بنا دیا ہے. کام کیا ہے، اعمال کیا ہے؟ فمن احب للہ، دنیا میں جس سے بھی محبت کرتا ہے سوائے رب کی رضا کے کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے محبت کرے، اپنے ہیں یا بیگانے، محبت کا پیغام دینا ہے، محبت بانٹنی ہے، تو پہلے اس بات کو دیکھ لیجئے کہ یہ کام میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. من احب للہ، کسی سے بھی پیار کیجئے، کسی کو بھی محبت دیجئے، تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرے اس عمل سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے اپنا تعلق کو منقطع کرتے ہیں، تعلق قطع کرتے ہیں، اس کے ساتھ ناراضگی کرتے ہیں. فرمایا اس میں بھی تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، اس لیے میں اس سے دور نکل گیا. ناراضگی کی وجہ کوئی دنیاوی عمل نہیں ہونا چاہیے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے. کسی سے ناراض ہے تو بھی اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، حق کا پیغام دیا ہے، اسے حق بات سمجھائی ہے، یہ اس پہ ہٹ درمی کر رہا ہے، شیطان کے راستے کا راہی بن گیا ہے، لہذا اس لیے میں اس کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہوں. اگر اس وجہ سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کسی سے قطع تعلق کرتے ہو، فرمایا تیسرا کام من اعطا للہ، کسی کو کچھ بھی دیتے ہو مقصد یہ ہونا چاہیے میں سوائے رب کی رضا کے کچھ نہیں چاہتا. ایتھے جب تک 10 بندے نو 10 نہ لئیے دل نو تسلی نہیں ملتی.
اگر کسی غریب کو، کسی کمزور کو، کسی اپنے سے کمزور بندے کو کسی بھی لحاظ سے ہو، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، مال دیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا ہے، اس کی تشہیر کیے بنا ہمارا معاملہ ہی نہیں چلتا ہے۔ سیلفیز لی جاتی ہیں، لائنوں میں کھڑا کر کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، دیکھو جی ایسی ہے، چنگا کام پہ کرنے انی دنیا نو جناب راشن تقسیم کرنے، وہ فلاں بندہ فلاں وقت میرے پاس آیا تو اتنا مشکل کام پھنسیا میں کڈیا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من اعطا للہ، کچھ بھی دو صرف مقصد رب کی رضا ہونا چاہیے، خوش ہو اس بات کہ اللہ نے تمہیں دینے والا ہاتھ عطا کیا ہے، اس بات پہ اللہ کا شکر بنتا ہے اور کثرت الحمدللہ بنتا ہے کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ آسانی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی سے کسی چیز کو روکتے ہو تو پیچھے بھی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ یہ کام اگر میں کرتا ہوں اس کے ساتھ مالی تعاون کروں گا، یہ اس مال کو شیطان کے راستے پہ لگائے گا، لہذا اس کو میں یہ مال نہیں دیتا ہوں۔ یا کسی کے ساتھ وہ کمزور ہے کسی معاملے میں، آپ سے مدد چاہتا ہے، آپ کو پتہ ہے مدد کروں گا یہ متکبر ہو جائے گا، یا اس مدد کا ناجائز فائدہ اٹھا کے لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گا، اس لیے آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ اگر یہ چار کام کر لیتے ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اللہ تمہارے ایمان کو مکمل کر دے گا، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ رب کے لیے محبت، رب کے لیے نفرت، رب کے لیے دیجئے، رب کے لیے روکیے، یہ چار کام آسان ترین ہے اس بندے کے لیے جس کے دل میں رب کا ایمان موجود ہے، جو صدق دل کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ مشکل ترین کام ہے ہر اس بندے کے لیے آج کے اس دور میں جو دل کا کھوٹا ہے، زبان سے تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے، لیکن عمل میں اس محبت کو ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے، یہ کام کرنا اس کے لیے بڑے مشکل ہے۔ لیکن میں بات کر رہا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ڈیوٹیوں میں یہ اہم ترین ذمہ داری ہے میری اور آپ کی۔ اللہ کہتے ہیں تم میں ایسی امت ہونی چاہیے جو بلائی کا حکم دے لوگوں کو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جہاں پہ گناہ ہو رہا ہو، برائی ہو رہی ہو، وہاں سے روکے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تعریف کر دیا، فرمایا روکنا یہ ہے تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، اللہ رسول کی کھلم کھلا نافرمانی ہو رہی ہے، اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر یہ طاقت نہیں رکھتے ہو تو کم از کم زبان سے اس کے خلاف پروٹیسٹ کرو، کہو اس کو کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ غلط کام ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ رب رحمان کو ناراض کرنے والا کام ہے، یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے یہ جو تم کام کر رہے ہو، وہ خوشی کے موقع پہ ہو یا غم کے موقع کے اوپر۔ یہ نہیں دیکھنا کہ رشتہ دار ناراض ہونے کے اچھے سانو کی ضرورت ہے گل کرن دی۔ ہم اکثر کہتے ہیں باجی مینوں کی لگے، اس کے بیٹے کی شادی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، وہ جو چاہے کرے، ہمیں کیا لگے، ہمیں تو بس انویٹیشن کارڈ ملا ہے، ہم جائیں گے، کھائیں گے، گھر آ جائیں گے۔ کہا اسے اپنی زبان سے روکو، یہ تمہارا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہت ساری رسومات میرے معاشرے میں مرنے کے اوپر کی جاتی ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی پوچھی تو صحیح خود سے کہ ایک بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کا باپ اس کے سر سے، اس کا سایہ اس کے باپ کا اس کے سر سے نکل گیا ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، اور اس کے گھر میں کہتے ہیں جناب آپ 2 4 5 10 دیگیں پکائیں، اچھے خاصے شاندار کھانے اور پھل لائیں، ہمیں کھلائیں، اس کھلانے کے اوپر کھانے کے اوپر آپ کے باپ کی بخشش ہوگی۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی نہیں پاجی انہوں نے پیسے پہ لگ دینا، سانو کی لگے۔ بھائی کہو کہ شرم کرو، سب سے برا کھانا ہے وہ کھانا جو یتیم کے مال سے کھایا جائے۔ جہنم کی آگ تم اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ ہمیں تو حکم اللہ کے قرآن میں اللہ رب العالمین کا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جہاں پہ برائی دیکھو رب نے اختیار دیا ہے، زبان چلتی ہے تمہاری، گونگے نہیں ہو، اس کو چلاؤ، اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرواؤ، انہیں بتاؤ کہ یہ کام غلط ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت میں تم یہ کام کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ کام کرتے ہو، حق بات کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہو، دین اسلام کی صحیح دعوت لوگوں کو دیتے ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے اختیار نہیں ہے، کمزور ہو
کم از کم یہ تم اپنے دل میں اسے برا جانو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہے. اضعف الایمان، یہ تمہارے ایمان کا سب سے ہلکا لیول ہے. سب سے شاندار مومن جو ہاتھ سے روکے برائی کو. نمبر 2 لیول اس مومن کا جو اپنی زبان سے اس کے خلاف بات کرے. اور سب سے کمزور ترین مومن ہے جو نہ زبان سے روک پائے نہ ہاتھ سے روک پائے، اپنے دل میں کم از کم اس کے خلاف بات تو کرے، دل میں سوچے تو صحیح یہ کام غلط ہو رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں جتنے کو لگا ہے لگا رہنے دو. اللہ کا قرآن کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کا کام کرنا تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے. دعوت دین دینا یہ تمہاری ڈیوٹیوں میں شامل ہے. لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا یہ رب نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے. تم امت محمد ہو. اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانا، اب نبی رسول کوئی نہیں آنا، یہ میری اور آپ کی ڈیوٹیوں میں شامل ہے. یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اب جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جو آپ کا حلقہ احباب ہے، آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیجئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیے. جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں برائی کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ ان کو روکیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان پہ اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. لیکن یہ کام کرے گا کون؟ کب کریں گے ہم؟ اس میں دیکھیے خیر کتنی ہے، اس میں فائدہ کتنا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، نیکی کا پیغام دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا رب تمہیں گارنٹی دیتا ہے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں کامیاب اور کامران کر دے گا. تمہاری کامیابی اسی بات میں پوشیدہ ہے. اللہ تمہیں سکسیسفل کرے گا اس بات کے اوپر کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے. جہاں تک میری اور آپ کی بس چلتا ہے، میری اور آپ کا اثر و رسوخ ہے، میری اور آپ کے لوگ بات سنتے ہیں، میرا اور آپ کا حلقہ احباب ہے، یہ مجھے اور آپ کو رب تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے نبی کا مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے، میری اور آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ ہم حق کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اس کے مختلف طریقے اس سے پہلے جب آج کے دور سے جدید دور ہے اس وقت، اس میں تو بہت سارا آسان ہو چکا ہے. یقین مانیے حق کا پیغام پہنچانا. اس وقت میں اور آپ ہم سب تقریباً الا ماشاءاللہ شاید کوئی ایسا بندہ اس وقت ہماری مسجد میں بیٹھا ہو جس کی پاکٹ میں اینڈرائیڈ موبائل نہ ہو، جس کے پاس ٹچ موبائل نہ ہو. شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس کے گھر میں انٹرنیٹ کی سروس نہ موجود ہو. تقریباً اللہ کے فضل سے ہر گھر میں یہ کام، ہر بندے کی پاکٹ میں یہ چیز موجود ہے. اور شاید ہی ایسا کوئی پاکستانی ہو جو فیس بک کو استعمال نہ کرتا ہو، جو واٹس ایپ کو یوز نہ کرتا ہو، جس کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہ ہو. یہ سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کبھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے ان چیزوں کے اوپر، ان سارے ایپس کے اوپر کبھی ہم نے حق کی بات بھی کی؟ سیاست کی بات ہو تو لمبے چوڑے جناب ہم وہاں پہ تجزیے بیان کرتے ہیں، لمبے چوڑے ہم وہاں سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، جس کا کچھ حاصل نہیں. لا حاصل ہماری وہ گفتگو جس کا کچھ فائدہ نہیں، بغیر فائدے کے کی جانے والی وہ گفتگو گھنٹوں طویل ہو جاتی ہے، اس میں ہم آپے سے بھی باہر ہو جاتے ہیں. لیکن جو کام کرنے والا تھا، میں نے اور آپ نے کبھی اس کے اوپر غور کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس واٹس ایپ پہ آسان ترین طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ ان سے بات کر کے آپ ایک گروپ بنا لیتے ہیں. اب یہ کام کو مشکل تو نہیں ہے، اجازت لیجیے. آپ کہتے ہیں جی میں آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کرتا ہوں، اس کو ایڈ کیجئے اور صبح آپ فجر کی نماز پڑھیں، اپنے ذکر و اذکار سے فارغ ہوں، ایک قرآن کی آیت، ایک نبی کی حدیث آپ اس گروپ میں شیئر کر دیں. آپ دیکھیے اس کے فائدے کیا ہیں. یقین مانیے دنیا بھی کامیابی والی، آخرت بھی کامرانی والی. صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ نے ٹویٹر پہ صرف ٹویٹ کیا ہے. جدید دور جا رہا ہے نا، سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک پل میں آپ کی خبر مشرق و مغرب، شمال و جنوب تک پہنچ جاتی ہے. آپ یہاں کوئی بات کرتے ہیں، وہاں دور کوسوں میلوں دور بندہ بیٹھا آپ کی بات سن لیتا ہے، آپ کی بات پڑھ لیتا ہے. کتنا آسان ہوا یہ کام. آج سے پہلے یہ کام اتنا مشکل تھا. یقین مانیے ہزاروں نہیں لاکھوں کلومیٹر کا سفر کیا صحابہ کرام نے صرف اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے. آج میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہیں، تو اس کے پیچھے اصحاب مصطفیٰ کی محنت ہے. مکہ سے طویل سفر کیا اور یہاں پہ آئے، آ کر بسے،
لوگوں کو حق کا پیغام دیا، اسلام کا پرچار کیا، تو آج ہمارے گھرانوں میں الحمدللہ اسلام کا چراغ جل رہا ہے۔ بڑا طویل سفر کیا جاتا تھا، یقین مانیے اس سے پہلے۔ صرف ایک آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، صرف ایک واقعہ، کتنی محنت اور کوشش کی جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں وفود بھیجے افریقہ تک، یقین مانیے پاکستان کا وہ یہ علاقہ، اس برِ صغیر کا علاقہ، افغانستان کا علاقہ، سمرقند تک کا علاقہ، تاجکستان کا علاقہ، یہ سارے علاقوں میں صحابہ کرام بذات خود بنفس نفیس آئے اور لوگوں کو آ کے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا۔ آپ ذرا اس کو دیکھیے، ذرائع کیا تھے آمد و رفت کے؟ اونٹ اور گھوڑے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کوئی تیز رفتار سواری نہیں تھی، گھر بار مال و متاع ہر چیز چھوڑی صرف اللہ کے دین کے لیے، کہ دین اسلام کی سربلندی ہو جائے، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچے، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی کا حکم تھا بلغوا انی ولو آیا، تمہارے پاس ایک بھی آیت اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ صحابہ کرام اس آیت کو لے کر، اس اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں بکھر گئے اور لوگوں تک جا کے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آج تو اتنی زیادہ آسانیاں ہو چکی ہیں، ایسی سہولت ہو چکی ہے، میرا اور آپ کا کوئی پیارا امریکہ میں رہتا ہے، ایسے کال ملائے ہماری اس کے ساتھ بات ہو جاتی ہے، سفر بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم باقی سب کچھ کرتے ہیں، کیا اس کام کے لیے اس ایپس کو، ان تعلقات کو کبھی ہم نے اس معاملے میں دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو اپنے پیاروں کو، ان اپنے عزیزوں کو، ان اپنے دوستوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بھی پہنچانا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من دعا الی ہدی، ذرا حدیث سنیے، کتنا بہترین یہ کام، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ دعوت دین کا کام کتنا بہترین کام ہے، لوگوں تک حق پہنچانا کیسا شاندار عمل ہے یہ۔ فمن دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجوری، جو بندہ لوگوں کو حق کی بات بتاتا ہے، کوئی بات جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، وہ بات کسی بندے کو بتا دیتا ہے، اب وہ بندہ اس بات کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔ آپ کا کوئی پیارا تھا، عزیز تھا، دوست تھا، بھائی تھا، رشتہ دار تھا، وہ بے نمازی تھا، آپ نے اسے کہا بھائی نماز پڑھا کرو، آپ کا کہنے کا انداز اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اتنے درد دل کے ساتھ آپ نے کہا، اس نے آپ کی مان لی، وہ نمازی بن گیا۔ یہ میں نے اگزامپل کے ساتھ آپ کو اس حدیث کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مثل اجوری، اللہ اس کو اسی کے برابر اجر عطا کرے گا۔ اب وہ آپ کا بھائی، دوست، پیارا، رشتہ دار آپ کے کہنے کے اوپر نمازی بنا، اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اسے 27 نمازوں کا ثواب ملا۔ آپ کسی اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے گلی محلے میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو بھی آپ کی نماز کا 27 کا ثواب ملا، اور جو وہ پڑھ رہا تھا اس کی 27 کا ثواب بھی اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ اس کو 27 ملا اور آپ کو اس کے حصے کا 27 بھی، اور اپنا بھی 27 مل گیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من الاجر مثل اجوری، فرمایا من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا۔ سبحان اللہ، میرا رب کیسا بے نیاز ہے، کیسی محبت کرتا ہے وہ دعوت دین کا کام کرنے والوں سے۔ کہا تم نے اسے نمازی بنایا، تم نے اسے نیکی کا پیغام دیا، وہ تمہارے اس پیغام کے اوپر چل پڑا، نہ اللہ اس کے اجر میں کمی کرے گا، اور جو وہ نیکی کرے گا اس کے برابر اللہ تمہیں بھی اجر عطا کر دے گا۔ اور جب تک وہ زندہ رہے گا، وہ جتنی بھی نیکیاں جو آپ نے اسے بتائی تھی، جتنے بھی اچھے اعمال جو آپ نے اسے سکھائے تھے، وہ ان کے اوپر کار بند رہے گا، اللہ تعالیٰ اسی کی مثل آپ کو بھی اجر عطا کرتا رہے گا۔ کیسا شاندار کاروبار ہے، کیا خیال ہے، اس میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آئیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا کر دے۔ آج سے یہ عہد لے کر اٹھیے نا اس مسجد سے، یہ پیغام دنیا تک پہنچانے کا جو نظام میرے اور آپ کے رب نے بنایا ہے، میری اور آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، کہیے رب کے گھر میں بیٹھ کے رب سے میں وعدہ نہیں لیتا ہوں، رب سے خود کیجئے، اللہ علیم بذات الصدور ہے کہ ہم آج کے بعد یہ کام کریں گے، حق کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ آج آپ کے سامنے بڑی شاندار ایک ایگزامپل نہ بتا دوں، یہ فیفا ورلڈ کپ 2022 ورلڈ کپ، فٹ بال کا یہ میچ، یہ فٹ بال کا ورلڈ کپ کھیلنے والا کام ہے، یہ کھیلیں گا، وہاں پہ فٹ بال کھیلنے کے لیے ٹیمیں آئی ہیں دنیا بھر سے،
لیکن میں کہتا ہوں آفرین ہے قطر کی گورنمنٹ کے اوپر، اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا کر دے، انہیں اس کھیل کی دنیا میں دین کا کام کرنا سیکھ لیا ہے۔ مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے کہ آئے کھیلنے ہیں، کھیلیں گے فٹ بال، اپنے ورلڈ کپ کے لیے آئے ہیں، جو جیتے گا وہی لے کر جائے گا اپنا انعام، لیکن ہم نے انہیں قطر میں بلایا ہے، ہم اپنے مسلمان ہونے کے ناطے سے انہیں اپنے اسلام کا بہترین چہرہ دکھا کر دنیا میں واپس بھیجیں گے۔ اور دیکھیے یہ اس ورلڈ کپ کا جو افتتاح ہے، یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ قطر کا جو اس وقت ولی عہد ہے، جو وہاں کا بادشاہ ہے، اس نے یقین مانیے بڑا آفرین والا، بڑا شاندار کام کر کے مسلمانوں کو ایک غیرت دلائی ہے، انہیں ان کا اصل مقام دکھایا ہے، ان کی اصل ذمہ داریوں کی طرف ان کی توجہ مجبور کرائی ہے کہ یہ کام تھا تمہارا اصل۔ وہ غانم المفتاح، وہ آدھے دھڑ والا بچہ، آپ کبھی اس کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیے، وہ قرآن کا حافظ، ایک بہترین قاری، ایک معمولی گھر کا معمولی بچہ، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے شاہی خاندان کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، قطر کا غریب ترین بچہ، لیکن اسلام کا صحیح معنوں میں موٹیویشنل سپیکر، اسلام کا پیغام کونے کونے تک پہنچانے والا، یہ ایک آدھے دھڑ والا بچہ قطر کی گورنمنٹ اسے لاتی ہے، کہتی ہے اس کے ہاتھ سے افتتاح کرواتے ہیں، دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہماری نظروں میں عزت اس کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا کام کرنے والا ہے۔ یہ بات میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے کہی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور قرآن سے تعلق جوڑ لو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ میں نبی تمہیں کہتا ہوں اس قرآن کی وجہ سے اللہ بڑے سارے لوگوں کو عروج عطا کرے گا، اللہ بڑے سارے لوگوں کو اس قرآن سے محبت کی وجہ سے بلندیوں پہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، اور بڑی ساری قومیں ایسی ہیں، بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو چھوڑیں گے، قرآن کو ماننے والے ہوں گے لیکن اس کی تعلیم سے روگردانی کریں گے، اللہ انہیں دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اسلامی دنیا کا نہیں، پوری دنیا کا امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے قطر کا، شاید ٹاپ 10 کے اوپر اس وقت وہ 1-2 نمبر پہ ہو، اتنا بڑا اس کا بجٹ ہے اور اتنی بڑی اس کی آمدن ہے، اتنے بڑے اس کے وسائل اور ذرائع ہیں، لیکن پیغام یہ دیا ہے کہ جو کام دین کا کرنے والا ہے یہاں ہمارے ہاں اسی کو عزت دی جاتی ہے۔ پوری دنیا سے احتجاج آیا، مغربی میڈیا اس وقت یقین مانیے صبح دوپہر شام چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، پٹ رہا ہے، ماتم کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی کام ہوگا، پورے قطر کی سڑکوں کو دیکھو، تمہیں یہاں پہ قرآن کی آیت آئے گی، اس کا ترجمہ انگلش زبان میں، اس کا ترجمہ آپ کو عربک میں نظر آئے گا، پیارے پیغمبر کی حدیث آئیں گی، ان کا ترجمہ تمہیں انگلش میں نظر آئے گا۔ ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ کامیابی تمہیں سوائے اسلام کے کہیں دوسری جگہ پہ نہیں مل سکتی۔ انہوں نے کھیل کو استعمال کیا ہے دین کا کام کرنے کے لیے، اور ہم اپنے اکاؤنٹ کو استعمال نہیں کر سکتے، ہم فیس بک کو استعمال نہیں، ہم ٹویٹر کو استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے تعلقات ہیں واٹس ایپ کے اوپر، ہم کال تو فری یوز کرتے ہیں لیکن اس فری کال کو اللہ کے دین کے لیے بھی یوز نہیں کر سکتے۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے، اگر ہم یہ کام کریں گے تو پیارے نبی نے فرمایا تمہاری وجہ سے جسے ہدایت مل گئی اللہ جتنا اسے اجر دے گا اللہ اتنے تمہیں اجر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، اب کسی نے کسی کو برائی کی طرف بلا لیا، بندہ چنگا پلا ٹھیک راستے تے چلدا سی پیا انہوں پٹھے راستے تے لا لیا، آؤ بھائی بڑا شاندار یہ گانا ہے، بڑی بہترین یہ فلم ہے، دیکھتے ہیں مل بیٹھ کے سنتے ہیں، بڑے سارے نوجوان اس کام میں مگن، اللہ سب کو ہدایت عطا کر دے۔ آج کی یاریاں، آج کی دوستیاں بغاوت میں شیطانی راستے کے اوپر بڑی شاندار مضبوط ہے، رحمان کے لیے مضبوط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی شخص کو تم نے دلالت کی طرف، گمراہی کی طرف، برائی کی طرف لگا دیا، اب تم نے تو ایک دفعہ گانا سنایا تھا وہ عادی ہو گیا سننے کا، تم نے تو کوئی ایک فلم دکھائی تھی اب وہ عادی ہوگا فلمیں دیکھنے کا، تم نے تو ایک بار اسے کہا تھا کہ آج کوئی نہیں کل آج نماز نہیں پڑھتے لیکن اب وہ بے نمازی بن گیا تمہاری وجہ سے۔ فرمایا تم نے تو یہ کام ایک دفعہ کیا تھا لیکن سنو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل من تبعہ لا ينقص ذلك من الآثام، جب تک وہ بندہ وہ گناہ کا کام کرتا رہے گا جتنا گناہ کی سزا اس بندے کے کھاتے میں جائے گی اتنا ہی اللہ تمہیں قیامت کے دن پکڑے گا۔ برائی کے راستے پہ لگایا تھا
وہ تو گیا اپنے کام سے، وہ تو ہدایت سے بٹک کر گمراہی اس کا مقدر بن گئی، ذریعہ تم بنے تھے۔ جہاں وہ اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن اللہ کی جہنم میں جائے گا، وہاں سب سے پہلے تمہیں پھینکا جائے گا، تمہاری وجہ سے وہ برائی کے راستے پہ لگا تھا۔ لیکن آج اچھائی کے لیے ٹائم نہیں ہے، اچھائی کی دعوت ہم نہیں دیتے ہیں، برائی کے لیے صبح دوپہر شام ہم شیطان کے کرندے بن کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، میں ہم کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میرے معاشرے میں برائی بڑھ رہی ہے، اسے کوئی اور نہیں کر رہا، کسی اور سیارت سے مخلوق نہیں آئی اس برائی کو بڑھانے کے لیے۔ اس میں کردار ہے کہیں نہ کہیں میرا اور آپ کا، اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں میں اور آپ۔ ہم اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے، جو کام اللہ نے ہمارا لگایا تھا، جو ڈیوٹی تھی ہماری، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں کوئی ایک ایسی امت ہونی چاہیے تھی جو لوگوں کو خیر کا حکم دیتی، بھلائی کی طرف بلاتی، وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو گناہ کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے روکتی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تمہارا رب تمہیں بتا دیتا ہے جو کام یہ کرے گا اللہ اسے کامیاب کر دے گا۔ آئیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا کر دے، اللہ ہمیں دین کی دعوت صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا کر دے۔ آسان ترین ذرائع ہیں آج، یقین مانیے کچھ نہیں لگتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آج فری ہیں، آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ مجھے اور آپ کو ہمت اور توفیق عطا کر دے، دین کا کام کیجیے، اپنے حصے کی شمع جلائیے، انشاءاللہ اس میں اللہ خیر ڈالے گا۔ کوئی ایک بندہ، سنیے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا رضی اللہ عنہ، یہ اور حدیث سے ہی مسلم کی ہے، کہ علی کوئی ایک بندہ تیری وجہ سے اللہ کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے، اے علی تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو اللہ ہدایت دے دے، میں نبی تمہیں کہتا ہوں کہ یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر کام ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں عرب میں سب سے قیمتی ترین جو چیز ہے نا سواری کے لحاظ، سب سے قیمتی ترین، سب سے عمدہ ترین جو سواری نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی، جس سواری کے اوپر سوار بڑا نازاں ہوا کرتا تھا، بڑا فخر کیا کرتا تھا، سب سے شاندار سواری وہ سرخ اونٹ کا ہونا تھا۔ جس بندے کے پاس ہوتا کہتے ہیں دیکھو بڑی لگژری جناب سواری ہے، بڑا شاندار اس کے پاس سواری کرنے کے لیے اس کے پاس جانور موجود ہے۔ تو کہا علی اس شاندار سواری سے، سرخ اونٹ سے کئی گنا بہتر یہ چیز ہے کہ اللہ تیری وجہ سے کسی کو ہدایت عطا کرے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں جی آج کے دور میں پراڈو جناب ہونی چاہیے، میں کہتا نہیں، اللہ کی قسم اگر نبی کی حدیث کو سمجھے نا تو ایروپلین سے بھی بڑھ کر یہ بات کی گئی کہ آپ کو کوئی جہاز دے دے، جہاز اور بہترین شاندار لگژری جہاز، وہ جٹ آپ کا اپنا ہو، اس میں دنیا کی ساری سہولیات ہوں، اور بدلے میں آپ کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو اللہ ہدایت دے دے، اللہ کی قسم اس جٹ سے زیادہ قیمتی بات یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے ذریعہ ہدایت بن جائے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا کر دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت پہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا کر دے، اللہ ہمیں لوگوں تک بھی دعوت دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا کر دے، اللہ زندہ رکھے اسلام کے بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔